يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والہ وبارک وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارکہ کی اس مجلس میں میری گفتگو کا عنوان ہے حسین، روشنی اور اعلان حق کا استعارہ۔ یاد رکھیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان صرف علماء، مشائخ، صوفیاء، اہل دل نے ہی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے وقت کے بڑے بڑے نباز قوم، دنیا پر نظر رکھنے والے، تاریخ پر نظر رکھنے والے، قرآن کی ذات کو گہرائی و گہرائی سے دیکھنے والی شخصیات نے بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ جناب اقبال نے اپنے کلیات میں، اشعار کے ذخیرے میں مومن کی مومنانہ شان کیا ہوتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے، اور اگر ہم ان اشعار میں جھانک کر دیکھیں تو ان میں سیدنا امام علی مقام حضرت حسین کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یقیناً امام علی مقام کی زندگی، کردار اور کی قربانی کو پیش نظر رکھیں اور ان جیسے اشعار کو اگر آپ پڑھیں گے تو جو ذات نظر آئے گی سب سے پہلے وہ امام علی مقام کی ہوگی۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہید کے طور پر ہم اپنے وطن عزیز کی دگرگوں حالت پر نظر کرتے ہیں کہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ 1857 اور 1947 کی خونی پرچھائیاں آج ہمارے اس ملک پر پڑنے لگی ہیں۔ ابھی ابھی میوات کی صورتحال آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ، وہ تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پوری طریقے سے حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس کے ذریعہ کچھ نہ کچھ اصل خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے ذریعہ ہم نے زمانے میں دیکھا کہ حقیقی معنوں میں جو مجرم ہیں، جن کے اوپر نہ جانے کتنے کیسز ہیں، جنہوں نے کھلے عام ویڈیو بنا کر دنگے کو بھڑکایا ہے، جن کے ساتھ ایک بڑا گروہ ہتھیاروں سے لیس پولیس والوں کے ساتھ مل کر کے مسلم بستیوں پر حملے کر رہا ہے، ان سب کو کلین چٹ دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف آج حال یہ ہے کہ ان مسلم علاقوں اور محلوں میں سناٹا پسرا ہوا ہے، کتنے گھروں میں تالے بند ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو ہی نہیں بچوں اور بوڑھوں تک کو گھروں سے اٹھا لیا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے، وہ تو کہہ لیجئے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے، جس کی وجہ کر ایک بارگی سارے ملک میں اس طرح کی کیفیت یہ نہیں پیدا کر پاتے ہیں، ورنہ یہ برما جیسا چھوٹا سا ملک ہوتا، سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک ہوتا، پاکستان جیسا چھوٹا سا ملک ہوتا، یا دوسرے چھوٹے ممالک کی طرح یہ چھوٹا سا ملک ہوتا تو نہ جانے اس دیش کا کیا حال ہوتا۔
تو یہ کیفیت ہے اور یہ صورتحال ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہمیں گھبرانے اور احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اس راز کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام کی سربلندی کا راز ہی قربانی ہے، جد و جہد ہے، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، خون جگر سے اس اسلام کے پودے کو سینچا ہے. وہ مرنے والے ہیں، بھلے کیسے بھی مسلمان رہے ہوں، وہ جن کو گولیاں لگی ہیں، وہ جنہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، وہ جن پر کیسز لادے جا رہے ہیں، وہ جن پر اتیاچار کیا جا رہا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر بدعمالیوں کے ساتھ اگر وہ مسلمان اللہ کے حضور کہیں گے میرے مولا کیا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ تیرے نام لیوا تھے، گرچہ اعمال ہمارے خراب تھے، اعمال ہمارے اچھے نہ تھے، تیرے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، لیکن جو ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے اور جو ہمیں قتل کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کہ میرے مولا ہم تیرے نام لیوا تھے، تیرا کلمہ پڑھنے والے تھے، تیرے محبوب کے امتی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ان مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ہمیں بھی اگر اس طریقے کی نوبت آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں جناب اقبال کا ہی یہ مصرع ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ ہزاروں ہزار ستارے جب ڈوبتے ہیں تو پھر روشنی ہوا کرتی ہے. تو جب تک جانیں نہیں جائیں گی اور ہم خون نہیں دیں گے اسلام کا پودا ہرا نہیں رہ سکتا ہے. عزیزان محترم، آج ایک زمانے تک ہمیں مواقع ملے کہ ہم اسلام کی سربلندی یاد رکھیں کہ سب مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم کام اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ مسلمان جہاں رہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے فتح و نصرت کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرتا رہے. ہمیں بہت مواقع ملے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اللہ نعمتیں دے کر اسی وقت چھینتا ہے جبکہ وہ قوم ثابت کر دے کہ وہ اس نعمت کی اہل نہیں ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قرآن نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے سورہ انفال میں. عزیزان محترم، تو یہ نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی. اس دیش میں تقریباً 1000 سال کم و بیش ہم نے حکومت کی ہے، لیکن خواب خرگوش میں مست رہے، اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والے ادوار میں بھی ہماری حالت دیگر گوں رہی. پدرم سلطان بود کے ہم نعرے لگاتے رہے، لیکن عملی طور پر ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے اس ذمہ داری سے ہم نے پہلو تہی کیا. وقت اب بھی ہے کہ ذمہ داران کو اور صاحبان استطاعت کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کچھ لاہ عمل تیار کریں، قوم کے نوجوانوں کو جھنجھوڑیں، جگائیں، حوصلہ دیں اور ذمہ داری کا احساس دلائیں. عام لوگوں کے دلوں سے خوف کو دور کریں اور انہیں بتائیں کہ کفار و مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے رب کا فرمان ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی ان کفار و مشرکین سے، بتوں سے کی پوجا کرنے والے 360 معبودان باطل کے آگے سر جھکانے والوں سے تم ڈرتے ہو؟ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. تو اگر تم سچے مومن ہو تو ان کفار و مشرکین سے اور ان بتوں کے پجاریوں سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو تو اپنے رب سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اور آج جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، دنیا کی محبت نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے. اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال آیت نمبر 28 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے.
ہمارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور ہمارے جو اسلاف تھے، صاحبان مال بھی ان میں تھے، صاحبان اولاد بھی تھے، لیکن دین کی محبت ان کے دل و دماغ پر اس قدر غالب تھی کہ کبھی اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت ان چیزوں پر غالب نہ آ سکی، اور ضرورت پڑی تو مال قربان کیا، اولاد قربان کی، اور اپنی جان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک بار میں آپ کو پھر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے کھانے کی تھال کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے جس گوشے پر نظر ڈالیں، امن معاہدہ کے نام پر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانا کے میز پر ٹوٹتے ہیں، کھانے کی تھال پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس لیے کہ اس دن ہم بہت تھوڑے سے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس روز تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، مگر تم خس و خاشاک یعنی گھاس پھوس کی طرح ہوگے، جیسے وہ سیلاب کی سطح پر بہا کرتے ہیں، ہے نا؟ جب آپ دیکھیں ابھی ندی کا پانی بڑھا ہوا ہے، آپ کے سورن ریکھا ندی کا، کبھی کنارے پر کھڑے ہو کر غور و فکر کریں، اللہ والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہر چیز میں نشانی ہوا کرتی ہے۔ کبھی کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھیں وہ خس و خاشاک اور ڈھیر ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ دریا کی سطح پر ایسے بہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ آج مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، ہم فخر سے کرتے ہیں یہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ ہمارا، لیکن وہ سارے کے سارے آج بزدل بن چکے ہیں۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت نے ان کے دل میں ہیبت پیدا کر دی ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بے وقت ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے دلوں پر وہن کا قبضہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ موت کا خوف دل میں اگر پیدا ہو جائے اور دنیا کی محبت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ تعداد میں بہت زیادہ ہو کر بھی بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام تو ہمیں بتاتی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ مختصر جماعت، چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یاد رکھیں کہ بڑی جماعت بھی اگر چھوٹی جماعت پر غالب آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور چھوٹی جماعت بھی اگر غالب آتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر مومن کا ایک عقیدہ ہے تو مومن کے اوپر کوئی خوف و ہراس نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ مسلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ دعوی نبوت کرنے والا تھا، حضور کے وصال کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک بڑا اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ان جیسے جھوٹے دعوی نبوت کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ان کے خلاف ڈٹ گئے، اور پھر حال یہ ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، مسلمانوں میں ارتداد پھیل رہا تھا، اور جنہوں نے نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، ایمان جن کا مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ دین چھوڑ کر نکل رہے تھے اور خیمہ مسلمہ کو وہ فالو کرتے چلے جا رہے تھے۔ بڑی تعداد تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے ہیں کہ وہ شکست پر شکست ان کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے کمانڈروں سے پوچھا ہے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے، مسلمان تعداد میں کم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم شکست خوردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس وقت اس کے کمانڈر نے جملہ کہا تھا کہ ہمارے نبی سنو، اپنے طور پر معاملہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ مرے، پہلے وہ مرے، پہلے وہ مرے، بعد میں میری نوبت آئے، اور مسلمانوں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے موت آئے، پہلے مجھے موت آئے، اور پہلے مجھے موت آئے۔ یہ ان کی فتح کی وجہ ہے۔ شکست ہماری اس لیے ہے کہ ہم موت سے بھاگتے ہیں، اور فتح ان کی اس لیے ہے کہ وہ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے، لیکن ہمارے عقیدے ہماری زبانوں تک ہیں، ان
زبانوں تک عقیدوں کو، جو ہماری زبانوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، ان عقیدے کو ہمارے اپنے دل و دماغ تک اتارنے کی ضرورت ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، برحق ہے۔ دنیا کی ساری طاقت اور دنیا کی ساری فوج مل کر اگر ہمیں ختم کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لمحہ پہلے وہ ختم نہیں کر سکتی۔ جو مقرر وقت ہے اسی وقت موت آنی ہے، اور اگر موت لکھی ہوئی ہے تو بندہ 1000 فٹ نیچے کسی جہاز کو دیکھنے کے لیے جائے، کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹکٹ لے کر جائے اور موت وہاں آ جائے، پتہ چلا کہ موت اگر لکھی ہے تو وہ ہزاروں کروڑوں روپے کا ٹکٹ لے کر موت کو دعوت دیتا ہے، اور موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی اسے موت سے دوچار نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مومن کا اگر عقیدہ ہو جائے تو جیالہ پن پیدا ہو جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ہمت و حوصلہ آ جائے۔ عزیزان محترم، یہ میری تمہید تھی، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اتنا کچھ بتانے کے بعد یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اور اب آپ کربلا کے میدان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، امام علی مقام کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو قرآنی آیات ہے، ان قرآنی آیات کی وہ تفسیر بن گئے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ حضرت امام علی مقام وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ کی تفسیر بن گئے۔ اولاد کی محبت نے ان کے قدم میں لرزش پیدا نہیں ہونی دی، مال کی محبت نے ان کے قدم میں تذبذب پیدا نہیں کیا ہے، وطن کی محبت نے ان کے قدم میں رکاوٹ پیدا نہیں کی ہے، دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب نہیں آئی ہے، بلکہ تمام محبتوں کو آپ نے درکنار کیا ہے۔ بلکہ میدان میں پہنچنے کے بعد امام علی مقام نے جو آخری تقریر کی ہے، اس آخری تقریر میں لوگوں سے یہی کہا ہے، اے کوفے والو اور یہ یزیدیو، اے فلاں فلاں، سنو، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج بھی فلاں فلاں صحابی موجود ہیں، چلے جاؤ مکہ، چلے جاؤ مدینہ یا شام کے علاقے میں ہی کسی صحابی سے پوچھ لو کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جسے کہ تمہارے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں نبی کا نواسا ہوں، میرے ہونٹوں کو حضور چوما کرتے تھے، میرے لیے سجدے کو دراز کیا کرتے تھے، میرے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر جایا کرتے تھے۔ میں علی کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو نبی کا نواسا ہے۔ یہ تقریر امام علی مقام کر رہے ہیں تو ایک بدبخت لعین نے کہا ہے کہ حسین، اپنی جان بچانے کے لیے تم یہ تقریر کر رہے ہو؟ اپنی جان تمہیں بڑی پیاری ہے، جان بچانے کے لیے کر رہے ہو؟ امام علی مقام تڑپ گئے، کہنے لگے بدبخت، اگر مجھے اپنی جان بچانی ہوتی تو قاسم کی شہادت سے پہلے میں کوشش کرتا، علی اکبر کی شہادت سے پہلے کوشش کرتا، میں عباس علمدار کی شہادت سے پہلے کوشش کرتا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے کنبے کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے خاندان والوں کو یکے بعد دیگرے ذبح کر دیا ہے، لیکن حسین آج بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کیا تو یاد رکھو، میں نانا جان کے حضور جا کر تمہاری سفارش کروں گا اور اللہ کے حضور تمہارے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اور نانا جان سے سفارش کروں گا کہ نانا جان میں نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی معاف کروا دیں، اور یقیناً جب میں معاف کر دوں گا اور میں سفارش کروں گا تو میرے نانا جان بھی ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا حسین کا مقام و مرتبہ دیکھیں، پورا کنبہ قربان ہو گیا ہے، لیکن اس وقت بھی فکر اپنی نہیں ہے، امت کی ہے کہ امت کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ یہ امام علی مقام ہیں، یہ امام علی مقام کی شان ہے، یہ امام علی مقام کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کہ امام علی مقام نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو قربان کیا، اور پھر بدبخت لعین جب نہیں مانے پھر بھی تو وہ سر سجدے میں رکھا ہے آخری بار، اور اس کے بعد وہ سجدہ شکر کہہ لیں، سجدہ عبادت کہہ لیں،
بہرحال شکر بھی عبادت کا اہم ترین حصہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عبادت صرف سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سر سجدے میں نہ بھی ہو، دل سجدے میں جھکا ہوا ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ امام علی مقام تو کربلا کی سرزمین پر سراپا عبادت تھے، اور آپ کا سفر ہی عبادت تھا۔ حقیقت تو یہ تھے کہ مدینہ سے جب آپ مکے کی طرف چلے تھے، وہ مکے تک چلنا آپ کا عبادت تھا، مکہ میں ٹھہرنا عبادت تھا، مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف سفر آپ کا عبادت تھا، کربلا کی طرف جو آئے تھے وہ آپ کا آنا عبادت تھا، اور پھر اس کے بعد ہر لمحہ آپ کا عبادت ہے۔ لیکن یہ خاص الخاص عبادت امت کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، ذرا دیکھو ایسے وقت میں، ایسے سخت حالت میں جب حسین نے سجدے کو نہیں چھوڑا ہے، تو پھر تم امن و سکون کے عالم میں، عیش و آرام کے عالم میں، راحت کے عالم میں تم کیسے سجدے کو چھوڑ سکتے ہو؟ حقیقی معنوں میں حسینی تو وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے سجدے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حالت سکون میں بھی وہ سجدہ کرے گا، حالت غم میں بھی سجدہ کرے گا، وہ راحت میں بھی سجدہ کرے گا، اور وقت شہادت بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ کرے گا۔ مومنانہ شان یہ ہے، اور وہ ایک سجدہ امام علی مقام کا، اس ایک سجدے میں نہ جانے کتنے پیغام ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ عزیزان محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر سن 61 ہجری محرم الحرام کی 10 تاریخ کو شہید ہو گئے۔ لیکن جناب مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر زبان زد عام و خاص ہے۔ اشعار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کوئی شعر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جسے مقبولیت مل جاتی ہے، اور جو واقعی لوگوں کے دل کی آواز ہوا کرتی ہے۔ انہی اشعار میں سے یہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ یقیناً امام علی مقام شہید ہو گئے، لیکن ان کی اس شہادت نے انہیں امر کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ گمان کرے کہ مردہ ہیں تو، لیکن انہیں مردہ کہنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی آیت نہیں ہوتی تو ایسی جماعت موجود ہے کہ جو اس میں تعویلیں کرتی، بلکہ اب بھی تعویلیں کرتی ہے۔ قرآن نے اس کنسپٹ کو بھی ختم کر دیا اور بات کلیئر کر دی کہ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ورنہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام اور شہدائے اسلام ہماری ہزاروں، ہم جیسے لوگوں کی ہزاروں زندگیاں، لاکھوں زندگیاں ان کی شہادت کے اوپر قربان ہیں۔ انہوں نے ایسی زندگی پائی ہے کہ جس زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کیا کر سکتے۔ عزیزان محترم، اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حق و باطل، خیر و شر اور کفر و اسلام و کفر کے درمیان ہر زمانے میں جنگ ہوتی رہی ہے اور مارکے ہوتے رہے ہیں، اور اسلام کا دور اولین دور تو بے شمار شہادتوں سے لبریز ہے، اور جب بھی باطل کے مقابلے میں سر اٹھانے کی کوشش باطل نے کی ہے تو اس باطل کا سر کسی نہ کسی حق والے نے، حق پرست نے اس کے سر کو کچل دیا ہے۔ چنانچہ جناب اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت نیرش است۔ یعنی موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ اور امام حسین حق کے علمدار ہیں، فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی۔ دونوں قوتیں ابتدا سے چلی آتی ہیں، ان کے درمیان کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ حقیقت کی گواہ ہے کہ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ اس خدمت کی انجام دیتے ہیں، اور باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے، اور حق کا بول بالا اور قوت خیر سلبلند رہا کرتا ہے۔ فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی، اور امام علی مقام اور سیدنا امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کو سربلند کر دیا۔ اور شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین سے انسان کے کائنات انسانی میں دو کردار بھی مل گئے، دو کردار۔
ایک یزید کا کردار ہے اور ایک کردار ہے حسین کا کردار ہے۔ دو اصطلاحیں بن گئی ہیں، حسینیت اور یزیدیت۔ کہنے کو تو یقیناً یزیدیت ختم ہو گئی ہے، یزید کا نام مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی ہیں، لیکن یزیدی فکر آج بھی موجود ہے، آج بھی یزیدی فکر موجود ہے۔ اس یزیدی فکر کو کچلنے کے لیے حسینی کردار کی آج بھی ضرورت ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے نا، اور خوب کہا ہے کہ کون کہتا ہے ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ یاد رکھیں، یزید والا کیریکٹر، یزیدی کردار، یزیدی فکر، یزیدی اصطلاح، یزیدی نظریہ اگر کسی کا ہے تو حقیقتاً وہ یزید کے نقش قدم پر ہے، زبان پر کتنا ہی حسین کا نعرہ ہو۔ ماتم سرائے دہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، نام حسین لب پہ ہے، خو ہے یزید کی، فطرت تو یزید والی ہے، لیکن ناموں پر، زبان پر نعرہ ہے تو حسین کا نعرہ ہے۔ حسین سے واقعی اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں حسینی جذبے کو، حسینی فکر کو اور حسینی افکار و نظریات کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی چاہیے، اور باطل نظریے اور یزیدی نظریے کا ہمیں ہر اعتبار سے رد کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت باطل کا نام ہے، حسینیت حق کا نام ہے۔ یزیدیت تیرگی کا نام ہے، حسینیت روشنی کا نام ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ وہ باطل کا نام ہے اور حسینیت حق کا نام ہے۔ تو باطل بھی ہر زمانے میں زندہ رہے گا، لیکن ہر زمانے میں حسینی جذبے والے، حسینی کردار والے بھی زندہ رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر زمانے میں یزید وقت نے اپنے سامراج کو کھڑا کیا ہے، لیکن ان کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہی ہے، ان کی نسلیں مٹ گئیں اور ان کا وجود ختم ہو گیا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے، لیکن آج ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو ان ظالموں کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی ہمارے ملک میں وقت کا یزید نے سر اٹھایا ہوا ہے اور حسینیت کو وہ کچلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حسینیت یہی ہے کہ شہید اعظم حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں، وہ جذبہ، وہ کردار اپنائیں، اور اگر حضرت ہمارے دین پر اگر حملہ ہو اور اگر دین کو مٹانے کی باتیں اگر ہوں، دین پر اگر چیلنج کی نوبت آ جائے، تو ہم حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کو چوم لے۔ ابھی امام علی مقام کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا آپ تخت و تاج لینے کے لیے گئے تھے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھے؟ اگر آپ کو اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو سیدنا امام حسن کے زمانے ہی میں آپ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے، یا پھر آپ کو اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو حضرت امام حسن کے بعد ہی آپ دعویٰ کر سکتے تھے، اور یقیناً آپ دعویٰ کرتے تو ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، جنگ کی نوبت آ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بیٹا تو ضرور امیر معاویہ کا ہے، لیکن امیر معاویہ جیسا نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ تعلیمات ہے، اور وہ پوری طریقے سے وہ اسلام کے پورے قانون کو وہ تبدیل کرنے کے، سسٹم کو بدل دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر زمانے کو یہ پیغام دیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ آدمی زندہ رہے، خاموش رہے اور گوشہ تنہائی اختیار کر لے، بلکہ زندگی حقیقتاً یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے، حق کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اور اس کے ذریعہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ آج امام علی مقام کی یہ قربانی بھی ہم کو آواز دے رہی ہے، اور اپنی زندگیوں میں حسینی کردار اتارنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی یزیدیت سے محفوظ و مامون رکھے، اور ہمارے کردار و عمل میں حسینی جذبہ پیدا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔